کہ جو آدمی اس دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں جائے گا قبر کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، میرا سویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي هو افضل العرب والعجم، وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اہل الفضل والکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان، اس کا بے پایا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خزانہ خاص کی سب سے قیمتی دولت ایمان سے بھی نواز رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کرام سے، مدارس سے، مساجد سے نسبت بھی عطا کر رکھی ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور احسان کی بات ہے۔ دعا کرے کہ خدائے قادر و قیوم اس نسبت، تعلق، محبت، عقیدت اور الفت کو تا دم آخر قائم و دائم رکھے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، پورا حجاز، آس پاس کے علاقے اور ساری دنیا ہی اس قدر برائیوں میں مبتلا تھی، مشغول تھی، اور لوگ اس قدر اللہ کو چھوڑ بیٹھے تھے، بت پرستی میں، شرک میں، فسق میں، فجور میں لوگ مبتلا تھے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہ تھی۔ لوگوں نے انسانیت کو بالکل شرمسار کر رکھا تھا، انسانیت کا کوئی نام نہیں تھا، اور ان لوگوں کی زندگی میں اچھائی، حسن، کمال اور فضل کی کوئی بات نہ تھی، اور وہ لوگ اس قدر انسانیت سے عاری اور خالی تھے، ان کا معاشرہ اور سماج اس قدر برا ہو چکا تھا کہ اس زمانے کو نام ہی جاہلیت کا دے دیا گیا کہ یہ جاہلوں کا زمانہ ہے، یہ نادانوں کا زمانہ ہے، اور یہ انسانیت سے خالی لوگوں کا زمانہ ہے۔ پھر جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے انسانیت پر، عرب و عجم پر اپنا یہ خاص فضل فرمایا
کہ اپنا آخری نبی اور رسول، آخری چہیتا اور لاڈلا، آمنہ کا راز دلارا، یتیم عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے رہے، پھر 40 سال کی طویل مدت کے بعد وہ وقت موعود بھی آیا کہ جب آپ کے سر پر دستار رسالت سجائی گئی اور آپ کو نبی اور رسول بنا دیا گیا، آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا، اور آپ سے اللہ نے یہ کہہ دیا اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے محمد الرسول اللہ، لوگوں کو درست کیجئے، انہیں سدھاریے، انہیں بتائیے کہ تمہارا پالن ہار ایک ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جوانی عطا کرتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، حسن اور فضل و کمال عطا کرتا ہے۔ تمہارا پالن ہار خالق کائنات ہے، تمہارا پالن ہار قادر قیوم ہے، تمہیں اسی کو اپنا پروردگار اور رب ماننا ہے اور اسی کی پرستش، عبادت اور پوجا کرنی ہے، اور یہ بت تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ ہمارے خالق نہیں ہیں، یہ ہمارے پالنہار نہیں ہیں، یہ عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں، بے سمجھ ہیں، بے حس ہیں، یہ اپنی حفاظت خود کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو یہ انسانیت کی حفاظت اور ان کے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور آپ کے پیغام کی ابتدا سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا دینے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا اور ظاہر حال سے یہ بتا دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ او لوگو، چوری اگر چھوٹ سکتی ہے تو اس کی بنیاد علم ہے، لوگوں کو اگر مالک سے جوڑنے والی کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، لوگوں کی زندگی میں حیا اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے تو وہ علم ہے، لوگوں کو انصاف پر اگر کوئی چیز مجبور کر سکتی ہے وہ علم ہے، ماں باپ کے حقوق اگر کوئی چیز بتائے گی وہ علم ہے، اگر کوئی چیز عبادت اور بندگی کا طریقہ بتائے گی وہ علم ہے، اگر پڑوسیوں کے حقوق کوئی چیز بتائے گی وہ علم ہے، رشتہ داریوں کے حقوق کوئی چیز اگر بتا سکتی ہے تو وہ علم ہے، یا یوں کہیے الفاظ بدل کر کہ انسانیت کی ترقی، انسانیت کی بحالی اور انسانیت کی خوشحالی اگر ممکن ہے تو علم کے ساتھ ہے۔ علم کے بغیر نہ کوئی اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، علم کے بغیر نہ کوئی محمد الرسول اللہ کے حقوق اور ان کا ادب اور احترام جان سکتا ہے، علم کے بغیر نہ کوئی ماں باپ کے حقوق اور ان کے احترام کے اصول جان سکتا ہے، علم کے بغیر چھوٹے کا حق، بڑے کا حق، علم کے بغیر پڑوسیوں کے حقوق، علم کے بغیر رشتہ داریوں کے حقوق، علم کے بغیر انسانوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق انسان جان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ پڑھیے اس پوتر، پاک، سبحان، عالی، باعظمت، باعظمت، قادر، توانا، حی، ذوالجلال والاکرام ذات کے نام سے آپ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ہر ایک چیز کو وجود بخشا ہے۔ علم سب سے پہلی وحی اور اللہ کا سب سے پہلا پیغام
علم کے متعلق کیوں آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کا پہلا پیغام اور پہلی وحی علم کے متعلق اس لیے آئی کہ معاشرے میں سدھار اور سماج کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو علم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی نیک، کتنا ہی پارسا، کتنا ہی متقی، کیسی ہی ٹوپی لگانے والا، کیسے ہی کپڑے زیب تن کرنے والا، دستار کتنی ہی لمبی باندھنے والا ہو، لیکن اگر اسے علم نہ ہو، وہ یہ نہ جانتا ہو کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں اور کس چیز کے کرنے سے نماز صحیح ہوگی اور کس چیز کے چھوٹ جانے سے نماز فاسد، خراب اور غلط ہو جائے گی، تو اس آدمی کے جبے قبے اور دستار کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھے گا، علم کی ضرورت پڑے گی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا، علم کی ضرورت پڑے گی۔ روزہ رکھے گا، علم کی ضرورت پڑے گی۔ حج کرنے جائے گا، علم کی ضرورت پڑے گی۔ عمرہ کرنے جائے گا، علم کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر جماعت کے اندر نکلے گا، وہاں بھی علم کی ضرورت پڑے گی۔ امیر کے حقوق، اس کا ادب و احترام کون جانے گا؟ مسجد کا کیا حق ہے، مسجد کا کیا احترام ہے، علم کے بغیر کیسے پتا چلے گا؟ وہ کتاب جس میں اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، اس کا کیا ادب و احترام ہے، علم کے بغیر کیا جانے گا؟ وہ کتاب جس میں میرے آقا کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، علم کے بغیر کیسے جانے گا؟ امام کا کیا حق ہے، ایک عالم دین کا کیا رتبہ ہے، ماں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، باپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اولاد کی تربیت کس انداز پر کرنی ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ کس طرز پر رہنا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معاشرے اور سماج کی سدھار کی بنیاد صرف اور صرف علم ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والے عورت پر علم دین کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی علم دین حاصل نہیں کرتا ہے اور اس علم کی اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ آدمی گنہگار سمجھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں اور اپنی زبان سے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ایک گناہ ملے گا اور عالموں کو ڈبل گناہ ملتا ہے۔ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ بات یوں ہے کہ جو آدمی جس چیز کے بارے میں جانتا ہو اور وہ پھر اس گناہ کو کرے تو وہ ڈبل مجرم ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ عالم نہ بھی ہو، پھر بھی اسے ڈبل ہی گناہ ملے گا۔ جان بوجھ کر گناہ پر جرأت کرنے کی وجہ سے گناہ اور عذاب کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی، مجھے تو عرض کرنا اور بتانا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت پر ضروری ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ جیسے یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے، جیسے علم کا حاصل کرنا ایک باپ کے لیے ضروری ہے، جیسے علم کا حاصل کرنا
ایک بیٹے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم دین کا حاصل کرنے والا حاصل کرنا ایک بہن کے ذمے بھی ضروری ہے، ایک بیٹی کے ذمے بھی لازم ہے، اور ماں اگر ہے تو ماں کے ذمے بھی علم سیکھنا فرض اور ضروری ہے۔ آج معاشرے میں پڑھائی اور سیکھنا سکھلانا، پڑھنا پڑھانا، درس کا دینا اور دلانا، یہ عام طور سے مردوں کے درمیان تو ہے، عورتوں کے درمیان علم اور تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ حالانکہ جس طرح سے بعینی ہی اسلامی علوم اور دینی علوم کی تبلیغ و اشاعت میں ان کے ہم تک پہنچانے میں جیسے مرد حضرات کا کردار ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی نمایاں کردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کتنے اور بے شمار شاگرد ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے علم حاصل کیا۔ اور عورت کا علم دین حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرد اگر پڑھتا اور بنتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک فرد سدھرتا ہے، لیکن اگر عورت بنتی اور سنورتی ہے، عورت علم حاصل کرتی ہے، عورت کی زندگی میں پارسائی آتی ہے، تو اس کی برکت سے گھرانے کے گھرانے سدھرتے ہیں۔ آج کا ماحول اور آج کی بے دینی، ایمان سے پھر جانے کے واقعات، مرتد ہونے کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ نوجوان نسل کس تیزی کے ساتھ ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے، یہ ہمارے اور آپ سب کے تجربات ہیں۔ آئے دن کیسے کیسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایک بہت شریف گھر کی لڑکی، معزز گھر کی لڑکی، پڑھے لکھے گھر کی لڑکی، جس کے باپ کا گاؤں اور برادری میں ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا، اور جو عزت کی وجہ سے سر اٹھا کر چلتا تھا، مقام کی وجہ سے سر اٹھا کر چلتا تھا، اس شریف باحیا اور معزز آدمی کی لڑکی کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی، اور اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن وہ واپس آنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میرے پیارو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ان بہنوں کو، اپنی ان بچیوں کو ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ کیسی طاقت ہے اور اللہ کون ذات ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور ایک دن اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ ایمان کی کیا قدر ہے، ایمان کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے۔ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ جو آدمی اس دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں جائے گا، قبر کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم نے ان بہنوں کو بتایا ہی نہیں کہ تعلیم کیا ہے، دین کیا ہے۔ ہم نے ان کے ذہن و دماغ میں اسلامی عقیدے بٹھائے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ان بہنوں کی غلطیاں نہیں ہے، ان سے پہلے ہماری غلطی ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی ان بہنوں کو اور ان بیٹیوں کو دین سکھاتے، ہم انہیں بتاتے کہ اللہ کا کیا حق اس کے بندوں پر ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق انسانیت اور ایمان والوں کے اوپر ہے۔ ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اسلام کا کیا رتبہ اور اسلام کیسی عظیم نعمت ہے۔ ہم نے کبھی اپنی ان بہنوں کو بتایا ہی نہیں اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی کفر و شرک میں گزارے اور آخری وقت میں ایمان لے آئے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے کی تمام گندگیوں اور شرک و کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے انہیں سمجھایا ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں
کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے انہیں کبھی یہ سمجھایا ہی نہیں کہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے انہیں کبھی یہ بات بتائی ہی نہیں کہ عزت و ناموس کا تحفظ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم تو بس صبح ہوئی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے باہر نکل گئے، شام کو گھر آئے، ہم نے خبر ہی نہ لی کہ دن کے سارے دن ہماری اولاد کہاں رہی اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے دن کیسا گزارا۔ نوجوان اور کنواری لڑکی کے ہاتھ میں بڑا موبائل دینے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اسے کس سے بات کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ جائز بات وہ اپنی بہنوں اور رشتہ داروں سے کر سکتی ہے اور اس کے لیے گھر کا موبائل کافی ہے۔ اس نوجوان اور کنواری لڑکی کے ہاتھ میں بڑے موبائل کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تم اسے گھر میں قید کر کے رکھو، چاہے غلام بنا کر کے رکھو، کمرے میں تالا ڈال کر اسے بند کر دو، لیکن اگر یہ شیطان اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ پھر بھی تمہاری چنگل اور پکڑ سے باہر ہے۔ تم یہ سمجھتے رہو کہ ہم نے گھر کی چار دیواری میں قید کر رکھا ہے، ہماری بہن محفوظ ہے، ہماری بیٹی محفوظ ہے۔ مسلمانوں، خام خیالی میں نہ رہنا، وہ اس موبائل پر رہتی ہوئی ساری دنیا کے بیچ اور درمیان زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے کنٹرول کرو اور بچیوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، ورنہ انتظار کرو اس برے دن کا۔ خدا نہ کرے کہ وہ برا دن میری اور آپ کی نظروں کے سامنے آئے، ورنہ ایسا ہونا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ ہماری بھی بہنیں اور بیٹیاں خیر کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی رہیں گی اور ہم اپنی دستار اور پگڑیاں چاہے ان کے قدموں میں ڈال دے، لیکن وہ ہماری ہرگز نہیں سنیں گی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا کتنا بڑا احسان اسلام کی شکل میں ایمان والوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ہے۔ لہذا بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کے لیے معقول ادارے اور اسکول بھی ہوں، اپنے کالجز بھی ہوں، اپنی یونیورسٹیاں بھی ہوں، اور ان سب میں تعلیم دلانے سے پہلے اپنی بچیوں کو ایک سچی پکی مومنہ اور عائشہ کی باندھی اور عائشہ کی سچی پکی چاہنے والی ضرور بنانا، چاہے انہیں ضرورت کے اعتبار سے کچھ بھی بنا دینا، اس لیے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کے پورا کرنے سے پہلے اسے اس کی دنیا کی اور آخرت کی ضروری چیز دین ضرور دے دینا اور دینی تعلیم ضرور دے دینا۔ آج آئے دن واقعات کی جو کثرت ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی زندگی میں دینی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم سے وہ عاری اور خالی ہے۔ لیکن ہمارا بھی بڑا عجیب ذہن ہے، بڑا عجیب نظریہ اور خیال ہے، اگر ہماری بہن، ہماری بیٹی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے اور وہ کچھ سمجھدار اور سیانی ہو جائے، اس کی کچھ عمر ہو جائے، تو مدرسے سے یہ کہہ کر روک لیتے ہیں کہ اب ہماری بچی سیانی ہو گئی ہے، لیکن اسکول میں جوان ہونے کے بعد بے پردگی کے ساتھ بھیجتے ہوئے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ ہماری بچی سیانی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کے سائے میں رہنے والا، قرآن کی تعلیم کے سائے میں رہنے والا، مدرسے اور مسجد کے ماحول میں رہنے والا زیادہ محفوظ ہے اسکول اور کالج کے مقابلے میں۔ وہاں تو بے دینی ہی بے دینی ہے، بے پردگی ہی بے پردگی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور یہ ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو عصری اور دنیاوی تعلیم نہ دلاؤ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا وکیل اپنے بچے کو بناؤ،
ایک اچھا جج اپنے بچے کو بناؤ، ایک بہترین MBBS اور MD ڈاکٹر اپنے بچے کو بناؤ، ایک بہترین پروفیسر اور شاندار معالج اپنے بچے کو بناؤ، تجارت میں آگے بڑھاؤ، کاروبار میں آگے بڑھاؤ، اس کے لیے بزنس کراؤ، دنیا کی ہر ایک ترقی حاصل کرو، لیکن دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ دینی علوم اور دینی تعلیم ضرور حاصل کراؤ۔ اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی زندگی میں دینی تعلیم کو داخل کر دیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے سارے فتنے، ساری مصیبتیں اور یہ سارے حادثات جو ایمان والے نوجوانوں اور ایمان والی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ خود دفن ہو جائیں گے۔ ہم چاہے کتنا بھی اچھا انتظام کر لیں، اپنے گاؤں کے اندر بھی مسلم گاؤں کے بیچ اور درمیان میں اسکول کھول لے اور ہر طرح کے حفاظتی انتظامات کر لے، لیکن اگر دینی تعلیم اور بنیادی تعلیم اس اسکول کے اندر نہیں ہوگی اور ان بچوں اور بچوں کی زندگیوں میں نہیں ہوگی تو مسلم گاؤں کا اسکول ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے دین و ایمان کو نہیں بچا سکے گا۔ اسکول اپنے ہوں، کالج اپنے ہوں، مکتب اپنے ہوں، کوچنگ سینٹرز اپنے ہوں، لیکن وہاں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دین بھی بنیادی ضرور پڑھایا جائے، دین کی بنیادی تعلیم بھی انہیں ضرور دلائی جائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے معاشرے اور سماج میں علم کو اور نالج کو عام فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے اس ادارے کو ہر طرح کی ترقی، خوشحالی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔